السلام علیکم۔ پاکستان، انڈیا، یو ایس اے، کینیڈا، فرانس، اٹلی، ناروے، بیلجیم، اس کے ساتھ ساتھ تنزانیہ، نیپال، بنگلہ دیش، یو اے، دبئی، جہاں سے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں سب کو بولیں گے جناب السلام علیکم، آداب، عرض ہے نمستے اور ست سری اکال۔ میں ہوں زاہد خان دیسی ڈوز کی طرف سے، اور آج یعنی کچھ اتنی نیوز ہیں، یعنی اتنی خبریں ہیں، کچھ عیدیاں ہیں میٹھی میٹھی سی جو ہم نہیں دے پائے تھے عید کے دنوں میں، اور اس کے علاوہ یعنی کچھ اور لوگوں کو بڑا غلط فہمی، بحث، اور یعنی ہم سے الجھ رہے تھے کہ جی ہم تو بڑے ایماندار، دیانتدار، اور کیا کیا باتیں یعنی اپنے بارے میں بول رہے ہیں، تو ہم صرف ان کو اتنی بات بولیں گے کہ جناب آپ منافق اعظم تھے، آپ منافق اعظم ہو، اور آپ منافق اعظم رہو گے۔ سوال سب سے پہلے کہاں سے شروع کریں یار، یہ تو بتاؤ ذرا۔ اچھا، آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو کیا نیوز سننی ہے؟ اچھا جی، عیدی یا منافق اعظم کی وائس کہ منافق اعظم کے خلاف ایویڈنس کہ انہوں نے کبھی کوئی پیسے کسی سے نہیں لیے، کوئی فنڈنگ انہوں نے نہیں کھائی۔ ابھی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں چلائیں گے، وائسیں بھی ان کی چلیں گی ابھی کہ یہ اپنے چینل کے لیے کس قدر پریشان رہنے والے انسان ہیں، ان کو اپنے مفاد کے علاوہ کوئی اور چیز تو سوچتی نہیں ہے، صرف اپنے مفاد کی خاطر یہ کوئی بھی گھٹیا سے گھٹیا کام کرنے سے نہیں کتراتے۔ چلیں لیٹ سٹارٹ، کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے ہی آپ لوگوں کو چیزیں دکھائی جا سکیں، اچھے طریقے سے ہی آپ کو سمجھائی جا سکیں۔ اور سب سے پہلے تو ہم جناب شکریہ ادا کرتے ہیں پنجاب بار کا کہ پنجاب بار نے ایک عام شہری کی، ایک عام پاکستانی کی جو اس کے ساتھ ایک غنڈہ گردی، ایک دونس اور ایک مار پٹائی کا سلسلہ شروع کیا تھا ایک صاحب نے، کہ ان کے خلاف پنجاب بار کونسل نے ہماری جو اپلیکیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، انٹرٹین کیا ہے، اور بہت جلدی ایک عدد نوٹس جایا جائے گا، کیونکہ ہم ان کا موبائل نمبر بھی دے کے آ چکے ہیں صاحب کے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ غنڈہ گردی کی ہے، کہ جناب وہ اب آئیں گے، بہت شوق ہے ان کو سی سی ٹی ویز دیکھنے کا، ان کو اور بھی کافی ساری چیزیں اشتیاق ہے ان کو، کہ کوئی جناب ہم فوٹیج نہیں دکھا پائے، کوئی ہم ایویڈنس نہیں دے پائے، کوئی ہم چیز پروو نہیں کر پائے۔ تو جناب یہ میں ایک چلا رہا ہوں، ایک جو پنجاب بار کو ہم نے اپلیکیشن دی ہے اس کے اوپر یعنی کافی ساری میرے امید ہے کہ آج کے بعد کافی مروڑ، کافی پین اور تکلیف ان کو محسوس ہوگی۔ اور یہاں پر میں جناب علی حسن جعفری صاحب سے معذرت چاہوں گا کہ جعفری صاحب نے مجھے کافی منع کیا تھا کہ زاہد صاحب پلیز آپ یہ کام نہ کریں، لیکن چونکہ یہ میرا قانونی رائٹ تھا کہ ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ ایک عام شہری، ایک عام بندہ جب کورٹس کے اندر ہیئرنگ کے لیے جائے تو اس کے ساتھ غنڈہ گردی کی جائے۔ اگر ایسے ایکشن نہ لیے جائیں گے تو پھر تو یعنی ان جیسے بندوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، اور یہ تو ہر کلائنٹ کو ہی مارنا شروع کر دیں گے کہ بھائی آپ کورٹ کے اندر تاریخ کے لیے آئے ہو، ہیئرنگ ڈیفینڈ کرنے کے لیے خود کو، ہم تو آپ کو ماریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی جس طرح میری عزت نفس کو مارا گیا، میں تو یعنی ان کورٹس کے اندر میں کہتا ہوں کہ میں اپنی جان دے دوں گا ان کورٹس کے اندر جب تک مجھے انصاف نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ پنجاب بار کے صدر کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بات کو سنا، سمجھا، اور جتنے بھی ایویڈنس تھے وہ ہم نے وہاں پر دیے ہیں، اور اس کے بعد جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی پنجاب بار بخوبی اس کو دیکھے گی اور اس کا فیصلہ کرے گی حق اور سچ کا۔ یہ تو جی سرپرائز تھا بھائی صاحب کے لیے، مجھے امید ہے کہ کافی ان کو اچھا لگا ہوگا۔ اب آتے ہیں وائی ٹی کی طرف، وائی ٹی کی دنیا کی طرف آتے ہیں کہ بڑے ہی پیارے ہمارے بھائی دودھ والے نے، منافق اعظم صاحب نے ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اور جس میں یعنی کافی سارے سوالات ہیں ان سے پوچھنے والے جو ہم ان سے پوچھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ ان سوالوں کے بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیں گے۔ جی تو ویورز بڑھتے ہیں اپنے جناب اس ٹاپک کے اوپر جو منافق اعظم صاحب نے، المعروف دودھ والے بھائی صاحب نے جو ابھی شروع کیا ہوا ہے ہوا کے رخ کے اوپر، جیسے انہوں نے پلٹی لی اور دوسری شرفا کے ٹولے میں شامل ہوئے ہیں، تو انہوں نے یعنی اس میں یہ بات بولی کہ جی نینا اکبر صاحبہ نے یہ بولی ہے بات کہ جی اعظم صاحب آپ نے بابر اور دلبر کی جگہ لے لی آپ نے، رائٹ ایسے ہی ہے نا سر جی؟ کوئی غلط تو نہیں بول رہا میں کہ آپ نے بابر اور دلبر کی جگہ آپ نے لی، اور
سر مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک بندہ ایک اتنی اہم جگہ حاصل کرتا ہے تو کیا پھر وہ بہنوں سے لائیو سیشنز کرنے کے لیے پیسے بھی مانگتا ہے کہ جناب مجھے پیسے دیے جائیں، میں نے لائیو سٹریم کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے لائیو سٹریم کو چلانے کے لیے؟ یہ پہلا سوال ہے آپ سے کہ جناب کیا آپ نے کبھی پیسے تو نہیں لیے لائیو سٹریمز کرنے کے لیے؟ کہیں سے بھی میں کہہ سکتا ہوں کہیں سے بھی آپ نے پیسے نہ لیے ہوں؟ یہ پہلا سوال ہے آپ کے لیے، اس کو نوٹ کیجئے گا پلیز. پینسل آپ کے پاس اکثر ہوتی ہے، پینسل کے ساتھ سوال نوٹ کیجئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جناب اعلیٰ منافق اعظم صاحب کہ آپ کتنے شور ہو کہ آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور آپ نے بالکل جناب اعلیٰ پکچرز جو ہیں نیک و پاک عورت کی کسی کو نہیں دی. تو پینسل دوں، لکھ لیجئے گا دوسرا سوال بھی نا، کہ کیا آپ نے کبھی بھی یعنی پکچرز کسی بندے کو بھی آپ کے نمبر سے نہیں شیئر ہوئی؟ بڑا اہم سوال ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا، میرے پاس اس کے ایویڈنس ہیں، سوچ سمجھ کے، کیونکہ کپڑے تو آپ کی عزت تو آپ کی ویسے بھی اب اترنے والی ہے وائی ٹی کے اوپر، ٹینشن نہ لیں، کیونکہ میں آپ کے خلاف بات کر رہا ہوں، جب میں کر رہا ہوں تو پورے ٹھوس دلیلوں کے ساتھ انشاءاللہ بات کروں گا. اللہ تعالیٰ کو آپ نے بڑا راضی کیا جی، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے گے جی، ہر بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا منافق اعظم صاحب، نینا اگر یہ سارا کچھ نینا نے کریٹ کیا تھا تو نینا تو بقول آپ کی نینا تو چپ رہی، اس نے تو اس کنٹروورسی سے اس کنٹینٹ سے ویوز حاصل نہیں کیے، حالانکہ کر سکتی تھی. کیا آپ بھی چپ رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں آپ چپ نہیں رہے، آپ نے تو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، بلکہ آپ تو وہ واحد بندے ہو جس بندے نے امانت میں خیانت کی. سلمہ یاسین صاحبہ نے آپ کو منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر جب تک میں نہ کہوں آپ نے کوئی چیز پبلک نہیں کرنی، لیکن آپ تو اتنے ڈھیٹ ہو، آپ تو بول رہے ہو کہ وہ میری پراپرٹی ہے، آپ نے ایک چیز امانتن مجھے سونپی ہے تو وہ میری ہو گئی ہے. یعنی آپ کے پاس کوئی بندہ یعنی اپنا مال بھی رکھوا دے، یعنی یہ بوٹل آپ کو دے کے جاؤں کہ سر اس میں دودھ بھر دیجئے گا، میں واپسی پہ آ کے اس کو پک کرتا ہوں تو آپ بولو گے کہ جی نہیں یہ بوٹل تو آپ میری پراپرٹی ہے کیونکہ یہ میری دکان کے اوپر آپ دے گئے ہو. سر آپ تو یعنی اس قدر ایمانت دار آدمی ہیں، آپ اتنے ایماندار آدمی ہیں کہ آپ تو یعنی اس طرح کے رکھتے کرتے نہیں ہو. میں تو حیران ہوں کہ جو لوگ آپ کو دودھ کے برتن دیتے ہیں، آپ تو دودھ کے برتنوں کے اوپر بھی آپ اپنے اس کو پراپرٹی بنا لیتے ہوں گے کہ یہ تو اب میری دکان پہ آ گیا ہے، اس میں میں نے اپنا دودھ ڈال دیا تو یہ دودھ کا برتن میرا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، یعنی وہ پراپرٹی آپ کی ہے. خیر چلیں، اس کا بھی ہم آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا آپ استعمال ہوئے ہیں بقول آپ کے، کیا آپ پیمپر تھے، ٹیشو تھے، چوچے تھے، بچے تھے، آپ استعمال ہوتے رہے ہیں. اور یہاں پر آپ نے ایک چیز ایڈمٹ بھی کر لی کہ جناب اعلیٰ میں نے اس نیک و پاک عورت کو ڈیفیم بھی کیا ہے. رائٹ، کیا بات ہے جی، اپنے کرائم کا اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ آپ نے جناب اس کا قبول کیا اپنے جرم کو کہ آپ اس کو ڈیفیم کرتے رہے ہو، یعنی آپ سائبر کرائم کرتے رہے ہو، ڈیفیم کرتے رہے ہو ایک شریف عورت کو. آپ کے لیے تو وہ شریف ہی ہوگی ابھی، اوبیسلی آپ اس کے پینل کا حصہ ہو، تلوے چاٹ رہے ہو اس کے، تو وہ تو خیر آپ کی ہے. اچھا یہاں پر منافق اعظم صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ بقول آپ کے کہ سلمہ یاسین نے آپ سے رابطہ کیا تھا، بقول آپ کے، سر میرے بقول نہیں ہے، آپ کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ڈیلیٹ بھی کریں گے کہ فائدہ کوئی نہیں ہے، سب ڈاؤن لوڈ ہے. آپ کے بقول ہی کہ سلمہ یاسین نے آپ سے رابطہ کیا ہے، اور بقول آپ کی کہ سلمہ یاسین نے آپ کو فیملی گروپ کال میں ایڈ کیا تھا، اور بقول آپ کی کہ آپ نے ایک نیا نمبر پرچیز کیا تھا جو کسی کے پاس بھی نہیں تھا، آپ اس فیملی گروپ میں ایڈ ہوئے ہیں. اور اسی گروپ میں گونچو صاحب یہ بات بول رہے ہیں کہ جی یہ میری بیوی سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر آج آپ اتنی ڈھیائی سے کہہ رہے ہیں کون سی غلطی ہوئی ہے تو کلیئر نہیں تھا. وہ اتنے چوچے ہیں یار، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹاپک کس کے اوپر بات ہو رہی ہے، کس غلطی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا. اندازہ کریں کہ آپ کی معصوم ہے یار، آپ اتنے معصوم ہو، اتنے چوچے ہو کہ آپ تو یعنی کیا احمقانہ سوال کر رہے ہیں کہ جی غلطی کون سی تھی جی، یہ تو بات کلیئر نہیں ہوئی، ایسے تو نہ کریں نا جی. سر ایسے تو نہیں ہوتا نا جی. اعظم صاحب آپ دیکھیں پینسلیں تو ہم نے بھی پکڑی ہوئی ہے، آپ کی طرح ہم نے بھی پیپر ورک شروع کیا ہوا ہے. آپ کے ساتھ رہ کے اللہ کے فضل سے ہمارا لہجہ بھی بڑا درست ہو گیا کہ چلیں اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، کھردرے بات نہیں کریں گے. کھردرے پان سے یعنی آپ کا خون نکلے گا. آپ کوشش کریں کہ مجھے کھردری بات نہ ہی کرنے دیں، میں آرام سے آپ کے ساتھ بات کروں گا. تو
سر کیوں یعنی آپ لوگوں نے یعنی ڈر کس چیز کا ہے آپ کو؟ ڈائریکٹ نام کیوں نہیں لیتے کہ کہیں آپ کے پول نہ کھل جائیں، کہ کہیں آپ کی حرکات و سکنات جو آپ اس ٹائم کر رہے تھے سلمہ صاحبہ کے صحابہ کے کہنے کے اوپر، یا جو بقول آپ الزامات لگا رہے ہو کہ جی مجھے سلمہ یاسین یہ کرواتی رہی ہے، سلمہ یاسین غلط ہے، ستارہ یاسین ٹھیک ہے، رائٹ؟ یعنی کیا ڈر ہے آپ کو کہ یعنی آپ کسی کا ڈائریکٹ نام لینے سے اتنا کترا رہے ہو، اتنا ڈر رہے ہو، اور محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو یعنی ہمیں تو یہ بات نام لے کے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں نینا اکبر اب آپ کے پاس آسان ہدف ہے، نینا اکبر آپ کے پاس آسان ٹارگٹ ہے کہ جناب اس کو ٹارگٹ کرو جی، سارا مدعا اٹھاؤ اس بیچاری کے اوپر ڈالو، وہ ویسے ہی فیملی سے کٹ ہو کے سائڈ پہ گری ہوئی ہے بیچاری، آپ کی طرح اس نے اس کنٹروورسی میں لاکھوں ڈالرز نہیں کمائے، آپ کی طرح اس نے اپنے گھر نہیں بنائے، آپ کی طرح اس نے سولر سسٹم نہیں گھروں میں لگوائے، آپ کی طرح اس نے اپنی زندگی کو اتنا آسان نہیں بنایا، کیونکہ چونکہ آپ کا یعنی کاروبار جیسا تھا دودھ شدھ بیچنا، تو اس سے اتنی ارننگ تو نہیں ہوتی تھی، یہ آپ کے پاس آسان چیزیں تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کنٹروورسی کو آپ پروان چڑھاتے، اور آپ اس میں یعنی اللہ کے فضل سے پہل کی آپ نے، اور آپ نے یہ نیک کام شروع بھی آپ نے کیا ہے۔ چلیں اگلا سوال کرتے ہیں آپ سے، جناب مائنڈ نہ کر جائیں، کہ سلمہ یاسین نے آپ کو کیا نہیں بولا تھا کہ میری اجازت کے بغیر یہ بات آپ نے نہیں کرنی؟ سر سوال ہے آپ سے کہ سلمہ نے تو آپ کو منع کیا تھا، اور آپ نے اپنی مرضی کی، آپ نے بولا کہ جی میری پراپرٹی ہے، یہ بات ہی نہ کرے میرے سے، میری مرضی ہے، میں جو مرضی کروں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جی ساڈا کتا کتا ہے، تہاڈا کتا ٹومی ہے، تہاڈا جو دل کرے گا تسی وہ منڈو گے، اور اگلا بندے سے سوال آپ سے کرے تو آپ بولے وہ میں کیوں جواب دوں جی، میری مرضی۔ ایک بندے نے جناب میرے ساتھ بات کی ہے تو وہ میری پراپرٹی ہوگی، ایک بندے نے مجھے امانتن کو چیزیں سونپی ہے تو وہ میری پراپرٹی ہوگی۔ آپ تو گنڈا گردی کر رہے ہو بھائی جان یہاں پر۔ اچھا چلیں چھوڑیں یہ تو، خیر ہم آگے جا کے بھی آپ کی حقیقتیں کھولیں گے۔ اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہاں پر آج منافق اعظم نے بولا تھا کہ جی کوئی ثابت کر دے کہ میں نے آج تک کسی سے کوئی پیسے لیے ہو۔ سر یہ رہا پہلا ریکارڈ آپ کا، یہ چھوٹی رقم ہے سر، ابھی تو بڑی رقمیں ہیں آپ کی، چورن پھکی آپ بھی بیچ رہے ہیں۔ چلے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی طرح یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے ہم بھی چند ایک ویو لیں، چند ایک ڈالر ہم بھی کمائیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے نا، صحیح ہے۔ یہ آپ کا پہلا ایویڈنس ہے کہ آپ نے پیسے لیے ہیں، کس سے لیے ہیں یہ بھی ہم دکھاتے ہیں، اور پبلک سب سے پہلے آپ لوگ یہ چیز دیکھیں۔ اب آتے ہیں جناب، ہم پبلک سے یہ بات بولتے ہیں کہ جناب یہ ریکارڈ آپ کسی ٹائم بھی چیک کروا سکتے ہو کہیں سے بھی، اگر یہ چیز پلانٹڈ ہو۔ اب ایکسکیوزز تو یہ دیں گے کہ جی میں تو یہ نہیں تھا جی، یہ تو ایک سکرین شاٹ، یہ تو بڑا انہوں نے ایڈیٹنگ کی ہے فلاں، تو سر ایسا نہیں ہوتا، آپ کو بھی پتا ہے، چونکہ یہ آپ کی پہلا چہرہ ہم نے دکھایا ہے پبلک کو کہ تم تو پیسوں کے پیچھے بکنے والے انسان ہو، ضمیر فروش ہو، تم ایمان فروش ہو، تم پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو۔ آج ہوا کا رخ چینج ہوا، سلمہ یاسین نے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چھوڑ دی، یہ پینل ٹوٹ گیا سلمہ یاسین کا، تو آپ کو ویوز کی خاطر اپنا ایمان بیچنا پڑا، اور اپنا ایمان آپ بیچتے رہے ہو۔ آپ کو اپنا چینل کتنا عزیز ہے سر، یہ بھی ہم آپ کو آپ کی وائس میں سنائیں گے۔ کس کی وائس میں؟ تمہاری وائس میں۔ پینسل ہاتھ میں رکھنا، خارش کے لیے کام آئے گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت، اور اگلی ویڈیو میں تمہاری وہ وائس چلاؤں گا جس میں تمہیں اپنا چینل بڑا عزیز تھا، اور تم اس چینل کے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار تھے، میں وہ پبلک کو سناؤں گا کہ تمہارا اصل چہرہ ہے کیا۔ تب تک کے لیے اجازت، امید ہے کہ تمہارا دودھ بھی ٹھیک بکے گا اور دہی بھی ٹھیک بکے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، پاکستان زندہ باد۔